پیارے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تازہ ترین خبر لے کر افراد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے، خبر شروع کرنے سے پہلے آپ تمام ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ تو پیارے ناظرین و سامعین، اسرائیل اور فلسطین جنگ کے درمیان امریکی صدر جو بائیڈن 81 سال کے ہو گئے اور امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی 81ویں سالگرہ 81 موم بتیوں والے کیک کے ساتھ منائی، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پیارے ناظرین و سامعین، اسرائیل اور حماس کے متعلق بڑی خبر سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ اسرائیل نے حماس مجاہدین کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اسرائیل حماس کے شرائط ماننے پر تیار، قیدیوں کے تبادلے کی ڈیل فائنل۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان قطر کی ثالثی کی کوششوں نے گزشتہ چند دنوں میں زور پکڑا ہے اور کچھ مبصرین کے مطابق ان کوششوں کی مدد سے اس بات کا امکان روشن ہوا ہے کہ جلد ہی شاید رواں ہفتے کے دوران عارضی جنگ بندی ممکن ہو سکے۔ امید کی جا رہی ہے کہ قطر کی کوششوں سے لڑائی میں وقفہ ہو سکے گا، جس کے دوران حماس اسرائیلی یرغمالیوں جبکہ اسرائیل چند فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دے گا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم ڈیل کے قریب ہیں، جبکہ امریکہ میں اسرائیلی سفیر مائیکل ہرزوگ نے کہا ہے کہ اسرائیل اگلے چند دنوں میں حماس کی جانب سے اسرائیلی یرغمالیوں کی ایک بڑی تعداد کو آزاد کرنے کی امید رکھتا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان مجیب الانصاری نے کہا ہے کہ ہم معاہدے کے بہت قریب ہیں اور مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اب تک کسی قسم کے ایسے معاہدے پر باقاعدہ کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ حماس کے سربراہ کا بیان منظر عام پر آنے سے قبل نیتن یاہو نے کہا تھا کہ ہم یرغمالیوں کی واپسی تک جنگ ترک نہیں کریں گے۔ تو پیارے ناظرین و سامعین، اگر یہ کوششیں کامیاب ہو جاتی ہے تو 7 اکتوبر کی صبح جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ پہلی باقاعدہ جنگ بندی ہوگی۔